ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے ہمیں ایک دین دیا جو دین اسلام کے نام سے موسوم ہے، جو دین اسلام کے نام سے موسوم ہے، اور اس دین کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ یہ آسمانی دین ہے، یہ الہی دین ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اور یہ دین اسلام یہ سارے انبیاء کا دین ہے، یہ صرف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی، صرف اسی کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانیت کے لیے جس دین کو منتخب کیا ہے وہ دین اسلام ہے، اور تمام انبیاء اور رسل اسی دین کے اوپر پابند تھے اور اسی دین کی تبلیغ کے پابند بنائے گئے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے زمانے کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے اور انسانیت کے تقاضوں کے اعتبار سے جیسا جس قوم کو جس چیز کی ضرورت تھی، ان حالات اور ظروف کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر رد و بدل کیا ہے، تبدیلی کی ہے۔ کچھ چیزیں جو پہلے تھیں اب نہیں ہیں، کچھ چیزیں جو اب سہولت کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، وہ سہولتیں گزشتہ قوموں کو حاصل نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دین کو ہر قوم کے لیے لائق بنایا ہے، ہر سماج کے لیے، ہر معاشرے کے لیے، ہر جگہ کے لیے، خشکی ہو یا تری ہو، ہر جگہ کے لیے، یہاں تک کہ جو لوگ زمین کے اوپر ہیں یا جو لوگ فضاؤں میں ہیں، سب کے لیے یہ دین اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے لائق بنایا ہے۔ اور جو آدمی جہاں ہے وہ اس دین کے اوپر عمل کرنے میں اس کو کسی بھی نوعیت کی کوئی کلفت اور کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دین کے نام پر رائج ہو گئی ہیں، حالانکہ اس چیز کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ہم کیسے جانیں گے یہ دین سے ہے یا یہ دین سے نہیں ہے؟ تو واضح بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے معاملات کے ذمہ دار ہوں۔ اب اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو پھر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس جھگڑے کے حل کے لیے اللہ کی کتاب اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کی روشنی میں اسے حل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی معنی یہ ہوا کہ چاہے وہ انسان کا انفرادی مسئلہ ہو، چاہے اجتماعی مسئلہ ہو، انسان کے گھر کے مسائل ہوں یا انسان کے باہر کے مسائل ہوں، آدمی کے عبادات کا مسئلہ ہو یا اسی طریقے سے عبادات سے ہٹ کر کے معاملات کا مسئلہ ہو، حقوق کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی اختلاف ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دین کو ایسا ملائم بنایا ہے کہ یہ دین سب مسئلے کا حل رکھتا ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا اس دین کے اندر کوئی حل نہ ہو۔ جو لوگ آج اس دین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دین موجودہ زمانے کے لائق، چلنے کے لائق نہیں ہے، اب دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے،
اس کے لائق یہ نہیں ہے یا اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں چل سکتا، تو ایسے لوگوں کو یا تو اس دین کے بارے میں واقفیت نہیں ہے، اور یا پھر اس دین کو ان لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ دین کیا دین ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں اور اس دین کی کیا حیثیت ہے۔ تو ہمارے لیے اس دین کا جاننا ازحد ضروری ہے، اور کچھ چیزیں بڑی آسانی سے سمجھی جا سکتی ہیں، جو ان کو سمجھنے میں آدمی کو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سی چیزوں کو جاننے کے لیے انسان کو اگر وہ صحیح معنوں میں اپنی عقل کا استعمال کرے، تو انسان حقیقت تک پہنچ جائے گا، اور دین کی جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو وہ سمجھ جائے گا کہ دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، ہم یہ جان لیں کہ دین اللہ کی کتاب کا نام ہے، اور دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز وہ دین نہیں ہو سکتی جو ہے۔ ہاں، یہ کتاب اور یہ سنت اگر کسی چیز کے بارے میں کہیں کہ ٹھیک ہے ان کی بات مان لی جائے، تو پھر وہ ایسا نہیں کہ ان کی بات کی سند ہے، بلکہ قرآن اور سنت کی سند ہے جو ہے کہ ہاں کسی کو کہا گیا کہ یہ معاملہ ان سے سمجھ لیا جائے، تو وہ قرآن اور سنت کی روشنی ہے کہ میں وہ بات کیجیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تو میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور اپنی سنت جو ہے، ہاں یہ دو چیزیں میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ہاں لن تضلوا، کبھی بھی تم گمراہ نہ ہوگے۔ اور یہاں لن کا جو عربی قاعدے سے جو لوگ واقف ہیں، یہاں لن کا سیکھا ہے۔ عربی میں نفی کے لیے کئی لفظ آتے ہیں، ما آتا ہے، لا آتا ہے، لم آتا ہے اور لن آتا ہے۔ اور لم اور لن جو عربی قاعدے سے واقف ہیں لوگ اور علماء اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ لن اور یہ لن جہاں نفی کے لیے آتا ہے وہاں سرے سے نفی ہوتی ہے، ہاں یعنی معنی یہ ہے کہ نہ آدمی نے اب وہ کام کیا ہے اور نہ بعد میں وہ کرے گا۔ جو جیسے ایک آدمی کہتا ہے کہ لم آکل، میں نہیں کھاتا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی نہیں کھایا ہے، ہو سکتا ہے بعد میں کھا لے وہ۔ لیکن جہاں لن کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے وہاں مانا یہ ہے کہ نہ اب کھایا ہے اور نہ بعد میں کھائے گا۔ اسی لیے لن تضلوا، قرآن اللہ کے نبی کی حدیث فرماتی ہے کہ لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو، یعنی نہ اب گمراہ ہوں گے اور نہ بعد میں گمراہ ہوں گے۔ کب کیوں نہیں گمراہ ہوگے؟ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، یعنی گویا کہ اس نہ گمراہ ہونے کی بات کو تمسک کے مضبوطی کے ساتھ تھامنے سے اس کو باندھ دیا گیا ہے، یعنی اگر آپ اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو ہرگز جو ہے تم گمراہ نہ ہوگے۔ تو اصل جو دین ہے وہ دین اللہ کی کتاب میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ جو لوگ اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے وہ کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ اسی حدیث کی ترجمانی کہہ لیں یا قرآن کریم کی ایک آیت کی یہ حدیث ترجمانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب یہاں رسی سے مراد کیا ہے؟ حبل کے معنی ہوتے رسی کے، اور حبل اللہ اللہ کی رسی۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے، اور وہ کتاب جس پر نازل ہوئی ہے اس کی ذات ہے، جو یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
ہاں، اور تم اختلاف نہ کرو. معنی یہ ہے کہ اللہ کی رسی جسے آپ مضبوطی سے تھام لو تو کبھی اختلاف نہیں کرو گے. اس کا معنی یہ ہوا کہ دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بنیادی چیزیں اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو چیزیں صادر ہوئی ہیں قولاً یا عملاً، آپ نے جو چیز کہا ہے اور آپ نے جو چیز کیا ہے اس طریقے پر کوئی آدمی. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حکم جو ہے صرف عام لوگوں کے لیے ہے، نہیں، یہ حکم عالم کے لیے بھی ہے، یہ حکم عابد کے لیے بھی ہے، یہ حکم جاہل کے لیے بھی ہے، یہ حکم مرد کے لیے بھی ہے، یہ حکم عورت کے لیے ہے، سب کے لیے ہے. ہماری کوئی بات اگر سنت کے خلاف ہے تو اسے رد کر دیا جائے گا. ہم پابند ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے، ہم پابند ہیں اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے. اسی لیے آپ دیکھو گے کہ ہمارے جو 4 بڑے ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، یہ کبار علماء کرام ہیں. ہاں، امت ان کی فقاہت کے اوپر جان دینے کے لیے آمادہ ہے جو. ہاں، لیکن انہیں کبھی بھی نعوذ باللہ یہ دعویٰ ہرگز نہیں تھا کہ ہم نبی ہیں. کبھی کسی امام نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کہا نہ کیا کہ نہیں ہم نبی ہیں اور ہماری بات کو ماننا آپ کے اوپر لازم ہے. یہ شیعہ کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ نہیں ہے. شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ان کے امام ہیں، شیعہ میں 2 فرقے ہیں، 3 گروہ ہیں شیعہ کے. ایک شیعہ امامیہ اثنا عشریہ، اور ایک شیعہ اسماعیلیہ، اور ایک تیسرا فرقہ ہے اس میں زیدیہ فرقہ. ان کے علاوہ بھی بہت سارے شیعہ کے فرقے پیدا ہو گئے ہیں. کبھی آپ دیکھو گے یہ آغا خانی آپ دیکھو گے، یا اسی طریقے سے آپ جو ہے بہائی فرقہ ایک ہے، یا بہرا فرقہ جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں، اسماعیلیوں سے یہ نکلے ہوئے ہیں. محمرہ ایک فرقہ ہے، بابکیہ ایک فرقہ ہے. یعنی ایسے تقریباً 10 فرقے ان شیعوں کے اندر بھی ہے، لیکن 3 بہت معروف فرقے ہیں. ایک امامیہ اثنا عشریہ، ایک امامیہ اسماعیلیہ، اور ایک زیدیہ جو ہے. یہ 3 فرقے ہیں. اس میں جو امامیہ اثنا عشریہ جس کے 12 امام کے جو لوگ قائل ہیں، ان کا اپنے ائمہ کے تعلق سے یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے ائمہ کا درجہ نبی کا درجہ ہے. نعوذ باللہ، ہمارے ائمہ کا درجہ، ائمہ کا درجہ نبی کا درجہ ہے. اور بعض لوگ تو اتنا غلو کر گئے ہیں کہ نبی ہمارے امام کے اندر اللہ حلول کیے ہوئے ہے. جیسے آج تصوف میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے صوفی حضرات بھی کیا کہتے ہیں کہ اللہ مجھ میں ہے، میں اللہ میں ہوں. یہ اسی لیے آج صوفی لوگ عبادت نہیں کرتے ہیں. کہتے کہ ہم اب جب اللہ مجھ میں سمایا ہوا ہے تو ہم سجدہ کس کے سامنے کریں گے جو ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اب ہمارے اوپر عبادت اور بندگی اٹھ گئی ہے. اسی لیے آپ دیکھو گے صوفی کبھی آپ کو نماز پڑھتا ہوا نہیں ملے گا جو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب اللہ میری ذات میں داخل ہو گیا ہے، تو اب ہم سجدہ کس کو کریں گے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو 4 امام ہیں کبھی بھی ان میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور نہ یہ کہا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ شریعت ہے جو ہے. اسی لیے تمام ائمہ کرام نے اپنی زندگی ہی میں یہ برات کا اظہار کر دیا تھا. کہا تھا کہ میری بات اگر قرآن اور سنت سے اگر ٹکرائے تو میری بات کو دیوار سے مار دو. کیا مانا؟ یعنی سنت کو لے لو جو ہے. یہ بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہی، یہی بات امام شافعی نے کہی، یہی بات امام مالک نے کہی، اور یہی بات امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہی. کسی بھی امام نے جو ہے یہ بات کبھی نہیں کہی ہے کہ نہیں میری بات جو ہے وہ نبی کی بات ہے اور جو میں کہتا ہوں اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ آج بہت سارے لوگوں نے اماموں کی تقدیس میں اتنے آگے تک چلے گئے وہ لوگ
کہ انہوں نے شیعت کی طرح سے انہوں نے اپنے امام کو بھی امام کا درجہ دے دیا، یعنی جسے امامیہ اثنا عشریہ اپنے 12 اماموں کو درجہ دیتے ہیں، ایسی ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگوں نے جو مسلک پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں نے وہی درجہ دے دیا کہ یہ ہمارے امام ہیں، جو یہ کہیں گے ہم انہی کی بات مانیں گے، اگر حدیث سے ان کی بات ٹکرائے گی تو ہم حدیث کی تعویل کر لیں گے، نعوذ باللہ۔ اور یہاں تک آگے چلے گئے کہ اگر کوئی بات یعنی میرے امام کی بات اگر قرآن سے ٹکرائے گی تو ہم قرآن کی بات کی ہم تعویل کر لیں گے، جو ہے استغفر اللہ۔ اتنا بھیانک جملہ ہے یہ کہ انسان کو کفر میں داخل کر دیتا ہے، انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو معمولی شریعت کے کسی بھی معاملے کو ہلکا سمجھنا، دیکھو عمل نہ کر پانا یہ کمزوری ہے، عمل نہ کر پانا انسان کی کمزوری ہو سکتی ہے، جو لیکن تسلیم نہ کرنا اور نہ ماننا یہ گستاخی ہے، اور یہ گستاخی اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، کبھی معاف نہیں کرتا۔ جیسے ابھی مان لیجیے ایک آدمی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس دنیا کے اندر ہیں کہ ان کو کوئی پیغام نہیں پہنچا، کوئی پیغام نہیں پہنچا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے، آپ کی صرف دور نہیں، آپ کے مہاراشٹر کے بعض علاقے ایسے ہیں کہ ابھی وہاں لوگ اسلام کو جانتے نہیں ہیں، جو ایسے بہت سے علاقے ہیں آپ کے، جو کہ وہاں کے لوگ ابھی مراٹھواڑہ کا جو علاقہ چلے جائیے، ودربھ وغیرہ کا جو علاقہ آپ چلے جائیے گاؤں کے اندر، ایسے آپ کو لوگ ملیں گے، کہیں گے اسلام کیا چیز ہے، جو نام ان کے غیروں کی طرح سے ہیں، رسم و رواج ان کے غیروں کی طرح سے ہیں، شادی بیاہ ان کے غیروں کی طرح سے ہے، اور مطلب وہاں کوئی تفریق نہیں ہے، جو ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ ہم اپنا رسول وہاں نہ بھیج دیں گے، وہاں نہ بھیج دیں۔ اس لیے جن تک اسلام نہیں پہنچا اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، جن تک دین نہیں پہنچا ان کو عذاب۔ اب چونکہ انبیاء تو اب دنیا میں رہے نہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کی ذمہ داریاں یہ بنتی ہیں کہ یہ وہاں تک پہنچیں، جو ہے جہاں جہاں پہنچ سکتے ہیں یہ وہاں تک پہنچنا چاہیے ان کو، یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن آج اس ذمہ داری میں بھی لوگ کوتاہ نظر آتے ہیں، اس ذمہ داری میں لوگ بہت کوتاہ نظر آتے ہیں۔ ہمارے یہاں شہروں میں تو جلسے جلوس بھی ہو جاتے ہیں، خطبے ہو جاتے ہیں، وہاں بیچاروں کے پاس مسجدیں بھی نہیں ہیں، نہ وہاں کوئی اس طرح سے پروگرام ہو پاتا ہے، جو ہے تو ضرورت اس بات کی کہ ایسے علاقوں کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ جو میں جو بات کہہ رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ اس قوم میں ہم اپنا نبی اپنا رسول نہ بھیج دیں گے۔ اس لیے جن تک رسالت نہیں پہنچی ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے گا، وہ بیچارے معصوم ہیں، وہ گنہگار ہیں۔ اب اگر دین پہنچ جائے، دین اب اگر ان کو پہنچ جائے تو اس کی دو شکلیں بنتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے دین آ گیا، انہوں نے مان لیا کہ بھئی دین میں نماز ہے، دین میں روزہ ہے، دین میں حج ہے، دین میں ان احکامات کی پاسداری کرنی ہے، لیکن پاسداری نہیں کر پایا، نماز نہیں پڑھ پایا، روزہ نہیں رکھ پایا، کسی وجہ سے جو ہے تو ممکن ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن کوئی دین پہنچانے گیا اور سرے سے اس نے انکار کر دیا، جو ہے کہا ہم اس دین کو نہیں مانتے، جو اس دین کو ہم نہیں مانتے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے اور یہ شیطانی جرم ہے۔ جو جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو سارے فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا،
تو سارے لوگوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اس کی غلطی کیا تھی؟ ابا واستکبر، انکار کیا۔ آج ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں مسلمانوں میں سے جو نبی کی بات کا انکار کرتے ہیں اور امام کی بات کو مانتے ہیں، جو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابلیس۔ اچھا، دلیل بھی کچھ لوگ دیں گے، جو دلیل کیا دیں گے؟ وہی شیطانی دلیل، اور دلیل بہت پختہ تھی شیطان کی، اسے کچی دلیل نہیں تھی شیطان کی۔ جو دلیل کیا دیا اس نے؟ جب اللہ نے پوچھا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ بھائی جب میں نے تمہیں کہا تھا سجدہ کرنے کے لیے تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہہ رہا ہے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ جو ہے وہ بلندی کی طرف جاتی ہے اور مٹی جو ہے وہ پستی کی طرف جاتی ہے۔ جو اب آگ جو ہے مٹی کا سجدہ کیوں؟ دلیل مضبوط تھی کہ نہیں تھی اس کی بات سے؟ اس کی وجہ سے جو ہے آج ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ اسی طرح کی دلیل دیتے ہیں، شیطانی دلیل اس کو کہا جاتا ہے۔ جو بھلے لیکن دیکھو وہ شیطان یہ بھول گیا کہ آرڈر کس کا تھا، جو ہے حکم کس کا تھا۔ بات صحیح تھی، بات میں اس کے کوئی کلام نہیں تھا، لیکن یہ وہ بھول گیا کہ یہ حکم کس کا تھا، آرڈر کس کا تھا۔ اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا۔ جو ہے چپ رہتا، سجدہ نہیں کرتا، چپ رہتا نہیں کرتا، جو ہے مان لیتا سجدہ کرنا ہے آدم کا، لیکن نہیں کرتا تو ہو سکتا اللہ تبارک تعالیٰ اسے درگزر کر دیتے ہیں۔ لیکن اس نے کیا؟ انکار کیا اور حجت بازی کی۔ جو ہے کہا کہ وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں اس کا سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس انکار کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جہنم سے نکال کر کے جو ہے دنیا کے اندر نادے درگاہ کر دیا۔ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، یہ نہ کرنے سے بہت بڑا جو ہے اس کا جو ہے اس کی سزا ہے، جو بہت شنیع عمل ہے۔ جو اب دیکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح کا بیٹا کنعان جو ہے 950 برس تک بیچارے نے دعوت و تبلیغ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے دن و رات تبلیغ کی ہے 950 برس تک۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہر نبی 40 سال کی عمر کے بعد نبوت ملتی ہے، تو 40 سال میں نبوت ملی اور 950 برس تک انہوں نے تبلیغ کی، یعنی 10 کم گویا کہ وہ پورے 1000 سال جو ہے 1000 سال گویا کہ ان کی عمر رہی جو ہے۔ اچھا، جب انہوں نے دعوت و تبلیغ کی تو کوئی بھی آدمی اسلام میں داخل نہ ہوا۔ جو اللہ نے کشتی، جب اللہ کو غصہ آیا یہ اللہ کے حکم کی نافرمانیاں ہو رہی، دعوت دی جا رہی ہے، کوئی تسلیم نہیں کر رہا اور بغاوت کے اوپر آمادہ ہے، تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اور یہ دنیا کا نظام ہے کہ کشتی جو ہے وہ خشکی ہی میں بنتی ہے، کوئی آدمی کشتی پانی میں نہیں بناتا ہے، کشتی زمین ہی پر بنتی ہے۔ تو جو لوگ گزرتے تو مذاق کرتے، سب لوگ مذاق کرتے کہ یہ کشتی جو ہے یہ کس لیے بنائے گی، کہاں خشکی پہ چلے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے مذاق کرتے، ٹھیک ہے، دین کو تسلیم کر لینا یہ ایک بات ہے، لیکن دین کا استہزاء اور مذاق کرنا یہ بری بات ہے۔ دین کو مان لینا، اللہ کے حکم کو مان لینا، آمنا اور صدقنا کہنا ٹھیک ہے، نہیں کر پایا کسی وجہ سے تو اللہ درگزر کر دے گا اس کو، لیکن انکار اللہ کو گوارا نہیں ہے دین سے۔ اسی لیے جب نوح کے جو کشتی بنائی اور اللہ نے کہا کہ نوح اس کے اندر لوگوں کو سوار کر دو جو ہے، اور ہر چیز کے جو ہے
جوڑے اس میں سوار کر لو. تو آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ہے حضرت نوح کی کشتی میں جو سوار ہونے والے لوگ تھے اس میں انسان کم سے جانور زیادہ تھے، جو سب جانور ہی تھے جو ہے. اسی لیے حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم کہا جاتا ہے. یعنی کوئی نہیں بچا سوائے حضرت نوح علیہ السلام. ان سے انسانیت پیدا ہوئی. 950 برس تک دعوت دینے کے بعد بھی ایک آدمی بھی اسلام قبول نہیں کیا گیا. آج امام صاحب کہیں کسی مسجد کے اندر 1 سال 10 سال 20 سال جاؤ تو تبلیغ کریں، ایک نمازی نہ بنے تو لکھیں ارے امام صاحب کیا آپ. نہیں، یہ سب اللہ کے ذمے ہے. جو اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے. جو کیا نوح علیہ السلام کمزور تھے اپنے دعوت میں؟ ابھی تھے. سلیقہ نہیں معلوم تھا دعوت کا، سب معلوم تھا، ہر چیز ہنر بھی تھا ان کو، ساری چیزیں تھی. لیکن ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہدایت اللہ تبارک تعالیٰ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، آپ جس کو چاہتے اس کو ہدایت نہیں لا سکتے. اللہ جس کو چاہتا ہے. لیکن وہیں پر یہ نصیحت بھی ہے کہ آدمی جو ذمہ دار ہو، جو دائی ہو، لوگوں کو صحیح چیز کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو، وہ پزل نہ ہو جائے، پزمردہ نہ ہو جائے کہ ارے یار چھوڑو اس کے پیچھے کیا کام کرنا ہے، یہ تو بڑا ویسا. نہیں، آپ کو ہمت نہیں ہارنی ہے. آپ دین کی بات پیش کرتے رہو. اسلام کا جو طریقہ ہے، اسلام کے جو تقاضے ہیں، اس کی روشنی میں جو حکمتیں مصلحتیں آپ کے لیے ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ جو ہے پیش کرو. وہ مانے یا نہ مانے، وہ اللہ تعالیٰ اگر ہدایت لکھا ہوگا تو ہدایت کا. جو کہنے مانتے استشہاد جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت نوح نے اپنے جب کشتی، اب طوفان آیا، اب طوفان آیا، باپ تو باپ ہے، بیٹے کو کہا کہ بیٹا ارکب معنا، آؤ میری اس کشتی میں تم سوار ہو جاؤ. جانتے ہیں کیا کہا اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا. تو اللہ نے کیا کہا؟ نوح نے اللہ کا کلام ذکر کیا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ. آج اللہ کے حکم سے کوئی بچا نہیں سکتا. جو یعنی اللہ کا جو عذاب آ گیا، حالانکہ بلا موسم کی کشتی بننا، بلا موسم کسی چیز کی تیاری کرنا، یہ گویا کہ ایک اشارہ ہے کسی چیز کا خطرناکی کا. جو ہے خطرناکی کا اشارہ، لیکن قوم نہیں سمجھ پائی گی اس چیز کو. تو کہنے کا مقصد میرے بھائیوں کہ اسلام کو تسلیم کر لینا، اسے اسلام کا نام الاستسلام میں، یعنی اس کو مان لینا. اور جس نے نہیں مانا وہ گویا کی نافرمان کہلایا. اور اسی لیے لفظ کافر جو اسلام میں آیا ہے وہی ہے. گویا کہ اس نے مانا نہیں، اس نے انکار کر دیا. اور انکاری کے لیے جہنم ہے، کافر کے لیے جہنم ہے. تو اس لیے اللہ کے فرمان کو جو قرآن کی صورت میں ہے، اللہ کا فرمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اور آپ کے عمل کی صورت میں ہے، آدمی کو اس کو ماننا لازمی ہے. جو ہے اور یہی اصل دین ہے. جو چیز اس کے روشنی میں آئے تو وہ چیز عمل ہے، وہی اصل دین ہے. جو ہے اور جو چیز اس کے خلاف ہو وہ دین کی اصلیت سے وہ چیز خارج ہے. جو اس کو دین نہیں کہا جا سکتا ہے. لیکن آج ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں جو دین کے نام پر داخل کر دی گئی ہیں، عبادات میں، بندگیوں میں، حقوق میں، معاملات میں، بہت ساری چیزوں کے اندر اس کو داخل کر دیا گیا ہے. کچھ چیزیں اس میں جاننا بہت ضروری ہے. جو ہے وہ کم سے کم تقریباً 6-7 چیزیں ہیں جن کو جاننا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ دیکھو دین کہ جس کو لوگ کر رہے ہوں، جس کے اوپر لوگ عمل پیرا ہو، جو ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا کیا کہ وہ کس جنس سے ہے، کس جنس سے. مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کو دیکھو کہ نماز پڑھ رہا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے کہ وہ کس جنس سے. کیا مانا جنس سے؟ یعنی وہ فرض ہے کہ وہ سنت ہے، اور سنت میں سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ ہے.
پھر اس کے بعد کی وہ نفل ہے. اچھا اب یہ جن سے عبادت ہے جو ہے، تو اب جو صاحب نماز پڑھ رہے ہیں وہ کون سی نماز ہے؟ وہ فرض میں سے ہے یا سنت موقدہ ہے یا سنت غیر موقدہ ہے یا نفل نماز ہے جو ہے؟ اچھا اب جب آپ نے کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھائی نہیں فرض پڑھ رہے ہیں، تب آپ کو کیا دیکھنا ہے کہ وہ کیسے پڑھ رہے ہیں، کس وقت پڑھ رہے ہیں. کیا ہمارے نبی نے اس وقت پڑھنے کا حکم دیا ہے اور کہاں پڑھ رہے ہیں؟ یہ چند سوالات جو اس کے ساتھ آ جائیں گے فوراً. کسی چیز کو جاننا ہو تو آپ ہی سمجھ لیجیے کہ وہ جنس نماز ہے. کوئی کہہ رہے بھائی فرض نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ فرض نماز کا وقت ہے کہ وقت نہیں ہے، اور وہ پڑھ رہے ہیں تو کس طرح سے پڑھ رہے ہیں اور کہاں پڑھ رہے ہیں. تو کوئی بھی عبادت جو دین کے جو مسائل میں سے ہے، ان سوالوں کا جب اس میں جواب ہوگا تو سمجھ جاؤ کہ یہ اصل دین ہے یہ. اور اگر اس کا سوال اگر جواب نہ ملے تو یہ سمجھ جائیے کہ یہ دین سے نہیں ہے یہ. اب مثال کے طور پر کوئی آدمی جیسے بھی 12 ربیع الاول کو کچھ لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. سیدھا سا سوال ہے یہ، ایسا نہیں کہ قرآن سے کوئی دلیل لاؤ، حدیث سے کوئی دلیل لاؤ تبھی آپ سمجھ پاؤ گے اس چیز کو. بہت آسان سے سمجھنا ہے اس کو جو ہے کہ بھائی یہ 2 رکعت نماز جو لوگ پڑھتے ہیں، یا اسی طریقے سے صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی ہے، ایک نماز جو ہے رغائب کی نماز پڑھی جاتی ہے جو ہے. تو کیا یہ نماز ہمارے نبی نے پڑھی ہے یا پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ آسان سے سوال ہے جو بھائی حدیث میں دیکھیں گے، قرآن میں دیکھیں گے یہ عبادت مل رہی کہ نہیں مل رہی ہے جو. اچھا اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ نے کب پڑھا ہے؟ دن میں آپ نے پڑھا ہے کہ رات میں پڑھا ہے؟ مسجد میں آپ نے پڑھا ہے یا پڑھی ہے یا گھر میں پڑھی ہے جو؟ کہاں پڑھی ہے جو؟ اب تلاش کر سکتے ہو جو کہے آپ کرنے کے لیے، آپ اسی چند سوال تو کر ہی سکتے ہو جو آپ کہ ہمارے نبی نے 12 ربیع الاول کو نماز 2 رکعت پڑھنے کی کہی ہے. تو یہ دن میں پڑھنے کے لیے کہی ہے یا رات میں پڑھنے کے لیے کہی ہے؟ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، کس طریقے سے جو ہے. اگر یہ چیز ہے تو ٹھیک ہے، اس کو کر لیں گے جو ہے. اگر نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے دین سے نہیں ہے. اس کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے جو. تو دین کے بہت سارے مسائل ہیں جو کوئی بھی چیز آدمی طریقہ بھی اگر نہیں ایجاد کر دیتا ہے تو اس کو بھی اسی طریقے پر سمجھ جائے. تو یہ سب چند چیزیں جو کہ وہ جنس اس کا جان لیا جائے، اس کا طریقہ جان لیا جائے، اس کا وقت جان لیا جائے، اس کا مقام جان لیا جائے، اور اس کی حیثیت جان لی جائے جو کہ اس کی حیثیت پر کس نوعیت کی وہ عبادت اور بندگی ہے جو ہے. یہ 5-6 سوالات ہیں جن کے ذریعے سے بخوبی آپ کسی چیز کو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ عبادت صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ دین سے ہے یا دین سے نہیں ہے. اس پر بہت ساری چیزوں، بلکہ جتنی بھی چیزیں روز مرہ کی بھی گزریں آپ کی نگاہوں کے سامنے جو ہے تو آپ اس کو اندازہ لگا سکتے ہو. مثال کے طور پر ابھی یہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. اب 27ویں رجب کو کیا کہا جائے گا؟ کہیں گے اسراء اور معراج. پھر اس رات میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ہے. ٹھیک ہے مانتے ہیں 27 رجب تو مہینہ ہے ہی ہے. رجب کے مہینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. مہینوں کی دنوں کی جو تعداد ہے 30 دن کے 29 دن کا مہینہ ہوتا ہے جو ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسراء اور معراج ہوا ہے، جی ہاں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. قرآن میں اسراء اور معراج ہوا ہے جو ہے. اچھا اب مسئلہ رہا کہ کب ہوا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں جہاں سورہ اسراء نازل ہوئی وہاں پر تو کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے مان لیا کہ 27 کو معراج ہوا، تو اس دن کیا کوئی اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا؟ اللہ کے نبی نے کوئی حکم دیا ہے اس دن یا نہیں دیا ہے؟ اور اگر حکم دیا ہے تو کس چیز کا حکم دیا ہے؟
کیا کرنا ہے اس دن؟ جب بھائی عبادت اگر ہے تو پھر اللہ نے بھی بتائی ہوگی ہمیں کہ بھائی عبادت سے ہے جو ہے، یا اگر آپ کہو کہ وہ عبادت سے نہیں ہے تو مسئلہ ہی ختم ہے. اگر وہ عبادت سے نہیں ہے تو پھر سوال ہی نہیں اٹھتا کسی چیز کا. لیکن اگر آپ کہو کہ ہاں عبادت ہے تو پھر ہر عبادت کے لیے دلیل کا تقاضا ہے. تو میرے بھائیو، اصل دین کی جو پہچان ہے وہ بہت زیادہ آپ کو قرآن کی آیتیں یاد کرنے کی، بہت زیادہ حدیثیں آپ کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، ان سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہے. آپ بہت آسانی سے اس چیز کو سمجھ. اللہ نے اس دین کو بہت آسان بنایا ہے، اور ہر عامی آدمی بھی ٹھیک ہے. کچھ مسائل ہیں جو بہت باریکی ہوتے ہیں، بہت گہرے ہوتے ہیں، وہ اہل علم سے ان کو پوچھ لیا جائے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اہل ذکر سے، علماء سے آپ پوچھ لیجئے. علماء اس چیز کے بارے میں وہ آگاہی رکھتے ہیں جو. تو اصل دین گویا کہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو. اسی کی روشنی میں ہماری زندگیاں گزریں گی. اور قرآن اور سنت کو سب سے بہتر کس نے سمجھا تھا؟ جو لوگ اس وقت سے وہی لوگ سمجھیں گے جو ہے. جو آدمی کسی معاملے میں موجود ہوگا وہی اچھا سمجھے گا، وہی اچھا جانے گا جو ہے. کسی مسئلے میں گواہی کون دے گا؟ جو وہاں موجود ہوگا وہی گواہی دے گا. اس لیے گواہی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو آنکھ اور دوسرے کان جو ہے. یا تو آنکھ سے دیکھا ہوگا تو ہی گواہی دے گا، یا کان سے سنا ہوگا تو ہی گواہی دے گا. اب نہ دیکھا ہو اور نہ سنا ہو اور کوئی بات آ کر کے کہہ دے کہ ہاں ایسے ہی تھا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے. دنیا کے کورٹ میں بھی جج اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا جو. سب سے پہلے اگر آپ کسی مسئلے میں جائیں کہ ہم گواہ ہیں، کچھ لوگ اپنے معاملات میں گواہ بنا کر لے کر کے جاتے ہیں. جج پوچھتا ہے کہ بھائی اس وقت یہ حادثہ ہوا تو آپ تھے وہاں پر؟ کس چیز سے حادثہ ہوا جو ہے؟ اگر وہ یہ کہہ دے کہ بھائی میں نہیں تھا وہاں پر یا میں نے نہیں دیکھا تو جج کہے گا اس کو لے جاؤ کنارے لگاؤ جو. جب دنیاوی معاملے کے اندر کسی ایسے کی گواہی نہیں کی جا سکتی ہے، قبول نہیں مانی جا سکتی ہے، تو دین کے معاملے میں کسی کی گواہی کیوں کر مانی جا سکتی ہے؟ اسی لیے جو کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ گواہی دیتے ہو تو کیسے گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. کوئی اگر آپ سے سوال کر لے، یا آپ کسی غیر کے سامنے جا کر کہیں گے آپ اسلام میں داخل ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، تو اور وہ آپ سے یہ پوچھ لے کہ بھئی اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں جو کہ اللہ کے رسول، کیا معنی؟ ایسا کلمہ پڑھنے والے تو بہت سارے لوگ ہیں جو اتنے غیر ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، تو کیا وہ اسلام میں داخل ہو گئے سب لوگ؟ نہیں. اس اشہدو کے اندر کہ میں گواہی دیتا ہوں، یہ گواہی کیسے دے رہے ہیں آپ؟ قرآن کے ذریعے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے ہم نے یہ جانا ہے. اسی لیے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں جاننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں جو ہے. بغیر نبی کے قرآن کو آپ جان ہی نہیں سکتے. آج ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن ہمارے لیے کافی ہے، بس صرف قرآن پر ہم عمل کریں گے. آپ بغیر قرآن کے ایک قدم نہیں چل سکتے. ایک قدم تو دور کی بات ہے، ایک انچ بھی نہیں چل سکتے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جب نازل ہوا تھا کون تھا اس وقت؟ کسی نے دیکھا تھا نازل ہوتے ہوئے؟ کسی نے نہیں دیکھا تھا. ہمارے نبی نے آ کر کے خود بتایا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے. تو سب سے پہلے کس کو ماننا ہوا؟ قرآن سے پہلے نبی کو ماننا لازم آ گیا کہ نبی کو سچی، اللہ نے نبی کو سچا اور نبی کو صادق اور امین بنایا تھا. کہ نبی کو جب سچا آپ مانو گے
تب اس کے بعد قرآن کو آپ مانو گے. بغیر نبی کے قرآن کو نہیں مان سکتے جو آپ جو بغیر نبی کو درمیان سے اگر آپ نکال دیں گے تو قرآن کو آپ آپ اس پر عمل کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ آپ جھوٹے ہو جاؤ گے. آپ یہ کہو کہ میرے پاس ایک کتاب ہے تو کہیں گے وہ کتاب کیسے ہے، کہاں سے آئی؟ ظاہر سی بات، وہ کتاب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل، انہوں نے ہمیں بتائی کہ یہ چیز ہے. اسی لیے جب جو اشہاد کا جو معنی میں بتا رہا ہوں کس کے ذریعے سے معلوم ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور قرآن کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اور وہاں بھی اشہد ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے جو. اس میں ایک واقعہ اور بات ختم کرتا ہوں. ایک صحابی رسول ہے خزیمہ ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑا خریدا تو گھوڑے کی قیمت طے ہو گئی اور آپ نے کہا اس بدو عربی جو گھوڑا لے کر کے آیا تھا کہ چلو گھر چلو، ہاں، اور میں تمہیں قیمت دے دیتا ہوں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں اور وہ بدو پیچھے گھوڑا لے کر کے آ رہا ہے. اتنے میں ایک درمیان میں کوئی اور آدمی آ گیا، اس نے دیکھا گھوڑا بڑا اچھا ہے اور اس نے کہا کہ بھائی کیا تم بیچتے ہو؟ ہاں. اور اس کی ایمان میں خلل آ گیا جو قیمت ذرا زیادہ دکھایا تو اس نے کہا جو وہیں سے کہتا محمد کیا گھوڑا خریدتے ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے بندے گھوڑا تو خرید ہی لیا ہے جو ہے، سودا طے ہو گیا ہے جو ہے، صرف قیمت دینے کی بات ہے جو ہے، صرف قیمت دینے کی بات ہے جو ہے. اب وہ گھر چل کر تمہیں قیمت دے دیتا ہوں جو ہے. بہرحال وہ تھوڑا سا معاملے میں آ گیا، چند لوگ جمع ہو گئے وہاں پر، ہاں، اور اس کو ڈانٹنے لگے کہ بھئی تو کیسی بات کرتا ہے جو ہے، ہاں، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ صادق و امین زمانے جاہلیت سے جب اسلام نہیں تھا تب سے ہیں یہ جو ہے، ہاں، سارے لوگ ان کے پاس امانتیں لے جائیں. کہہ رہے نہیں کہ اگر آپ سے گھوڑا خریدا ہے تو آپ دلیل دو، گواہ لے کر کے آؤ جو ہے کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے. اب بازار میں کوئی آدمی جاتا ہے جانور خریدنے، کون گواہی رکھتا ہے اس کی؟ وہیں پہ خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں، وہ کھڑے ہو گئے کہنے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے جو. اللہ علیہ وسلم اس اعرابی بدو کو چھوڑ کر کے حضرت خزیمہ کی طرف جو ہے آپ پلٹ گئے. کہنے لگے آپ کیسے گواہی دیتے ہو کہ گھوڑا میں نے خریدا؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی جب آپ غار حرا سے آئے اور آپ نے کہا کہ مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے تو اس وقت ہم نے گواہی دی تھی کہ ہاں آپ پر قرآن نازل ہوا ہے. جب آپ اسراء معراج سے آئے اور آپ نے کہا کہ میں جو ہے اس سفر سے واپس آیا ہوں تو اس وقت ہم نے آپ کی گواہی دی تھی اور آپ کی تصدیق کی تھی، آپ کو مانا تھا. جب آپ کہہ رہے ہو کہ گھوڑا میں نے خریدا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ ہاں آپ نے گھوڑا خریدا ہے. جو اس تصدیق کی بنیاد پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی گواہی کو دو گواہی کے برابر، اس دنیا میں ایک ہی آدمی ہے جو بڑے بڑے صحابہ بھی گزرے ہیں، ابو بکر گزرے، عمر گزرے، علی گزرے، عثمان گزرے، لیکن حضرت خزیمہ ہی کو صرف فضیلت حاصل ہے کہ ان کی ایک گواہی دو آدمیوں کے برابر ہے. عمر کا گواہی دے تو بھی ان کے ساتھ ایک آدمی ہونا چاہیے، ابو بکر گواہی دے تو ان کے ساتھ ایک دوسرا آدمی گواہی ہونا، لیکن خزیمہ اگر گواہی دیں گے تو وہ اکیلے دو گواہ کے برابر ہوں گے. جو ہے کس بنیاد پر؟ یہ اسی تصدیق کی بنیاد پر جو ہے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تقاضا کرتا ہے یہ عمل کا اور تصدیق کا جو ہے. تو اس نوعیت کی جب تصدیقات ہماری ہوں گی اور شریعت کو ہم جب مانتے ہیں تو اس انداز میں ہمیں اس کو ماننے کی ضرورت ہے. جو تو دنیا بھر کے ادھر ادھر کے جو وسائل جو خیالات آئیں وہ ہمیں صحیح راستے سے برگشتہ نہیں کر سکتے، اور جو چیزیں لوگ دوسری ادھر ادھر کی انجام دیتے ہیں انہیں اصولوں کے ضابطوں کے روشنی میں انہیں سمجھا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ دین پر ہیں یا دین پر نہیں ہیں. جو لوگ دین پر ہیں وہی حق پر ہیں اور جو لوگ دین پر نہیں ہیں وہ باطل پر ہیں. حق پر رہنے والوں کے لیے نجات ہے اور جو لوگ حق پر نہیں ہیں ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے. اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم پر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے، اور اس لازمت کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری، اور عمل کے ذریعے سے اس کی حفاظت اور اس کی دعوت اور اس کی تبلیغ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وأقول قولي هذا واستغفر الله ربي من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔